السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں، میرے ساتھی؟ چلے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ آج ہم پھر اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے اور بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، بس اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایک ایک سیکنڈ میں برکت دے اور اس میں ہم جو کچھ سیکھیں وہ ہمارے عمل کا حصہ بنے، آمین۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ سلائڈ چینج کیجیے۔ ہماری نئی دعا شروع ہوئی تھی لاسٹ ٹائم، اللہم وفقنی لما تحب وترضی، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں وہ عمل کروں جس سے تو محبت کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے۔ تو بس ہمیں ہر وقت ہی یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں ایسے مواقع دیتا ہے کہ ہم نیک عمل کریں انشاءاللہ۔ اور اب ہم سیدھے آ جاتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ سب نے صدقہ بھی دیا ہوگا، نوافل بھی ادا کیے ہوں گے، اپنی نیت کو بھی خالص لوجہ اللہ کی ہوگی انشاءاللہ۔ اب ہم آتے ہیں اپنے نماز کی حی علی الصلاۃ کتاب کی طرف۔ تو جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا، اللہ کا شکر ہے کافی چیزیں جو نماز کی شرائط میں تھیں، جس میں یہ تھا کہ طہارت تھی اور وضو تھا اور سطر تھا، وقت کی پابندی تھی، اور ہم نے پچھلی دفعہ کچھ چیزوں کو تفصیل سے دیکھا ہے۔ تو آج ہم تفصیل سے دیکھیں گے انشاءاللہ وضو کو، کہ وضو ہم سب کو پتہ ہے کہ وضو کیا ہے، کیوں کرتے ہیں اور کیا ہے۔ وضو اصطلاح میں اس سے مراد ان خاص اعضاء کو خاص مقدار اور خاص تعداد میں دھونا ہے جن کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ جو لوگ انگلش سمجھتے ہیں وہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ وضو، اچھا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک رہنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور وضو کی حفاظت مومن کے سوا اور کوئی بھی نہیں کرے گا، یعنی مومن کو اپنے وضو کی حفاظت کرتے رہنا چاہیے۔ نمازوں کے لیے تو مسٹ ہے، اور اس کے علاوہ بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ انسان باوضو رہے۔ طہارت نماز کی چابی ہے، اس لیے اپنے اہل و عیال اور ساتھیوں کو بھی وضو کا مسنون طریقہ سکھانا چاہیے۔ وضو کا طریقہ نبوت کے اوائل دور میں ہی وحی کے ذریعے سکھا دیا گیا۔ ہر نماز کے لیے وضو کرنا افضل ہے، نیا وضو مطلب، لیکن ایک وضو سے کئی نمازیں بھی ادا کی جا سکتی ہیں۔ کامل وضو کرنا اسلام کا حصہ ہے۔ سیدنا کامل وضو کرنا نصف ایمان ہے۔ کامل وضو گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اگر کامل وضو نہ کیا ہو اور بعد میں یاد آ جائے تو دوبارہ وضو کر لینا چاہیے۔ وضو کے فوائد: وضو کرنے سے ظاہری اور باطنی نجاست سے طہارت حاصل ہوتی ہے اور انسان تمام صغیرہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ آنکھوں سے دیکھے ہوئے اور ہاتھ پاؤں سے کیے ہوئے تمام گناہ پانی کے ساتھ بہہ جاتے ہیں۔ اگر انسان اسی طرح وضو کرے جس طرح اللہ نے اسے وضو کا حکم دیا ہے تو اس کے پچھلے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اگر اچھی طرح وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز یعنی تحیۃ الوضو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے پڑھ لی جائیں تو بھی گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رات کو وضو کر کے سونے سے دوران رات آنکھ کھلنے پر دنیا و آخرت کی جو دعا بھی مانگی جائے گی وہ ضرور قبول کی جائے گی۔ بس ایک اس پہ آپ لوگ غور کرتے رہیں، کیونکہ یہ ایسا ہے کہ ہم لوگ سب وضو سے واقف ہیں کہ کیا ہے، صرف ایک یاد دہانی ہے کہ اس کے اور فوائد ہوں تو ہم اور ذوق و شوق سے انشاءاللہ کریں۔ صبح سویرے اٹھ کر وضو کر لینے پھر نماز پڑھ لینے سے انسانی جسم میں شیطان کی لگائی ہوئی 3 گرہیں کھل جاتی ہیں، جس سے انسان صبح چست اور خوش مزاج ہو جاتا ہے۔ وضو کرنے والے کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ ناگواری اور تکلیف کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا سرحد پر پہرا دینے والے کے برابر کا ثواب ہے۔ یعنی ناگواری حالات وہ ہو جاتے ہیں، جیسے بہت سردی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، اب دل نہیں چاہ رہا ہے، لیکن پھر بھی بندہ اٹھ کے کرتا ہے تو اس کو اتنا بڑا ثواب ہے کہ جیسے جو سرحد پر پہرا دے رہا ہو۔ وضو کے نشانات کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر کے پاس پہچان پائیں گے۔
اس چیز کو بھی اگر ہم ذہن میں وضو کریں تو ہم یہی چاہیں گے کہ ہمارا وضو اچھے سے اچھا ہو تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پہچان لیں۔ وضو والے اعضاء قیامت کے دن چمکیں گے، وضو والے اعضاء پر قیامت کے دن زیور پہنایا جائے گا۔ جو انسان وضو کی حالت میں فوت ہو جائے اس کا ضامن اللہ ہے۔ تو یہ دیکھ لیں کہ وضو کی کتنی اہمیت ہے۔ تو بس ہمیں وضو کرتے وقت یہ ساری باتوں کو، نہیں تو کچھ باتوں کو یا تو لکھ کے لگا لیں، بار بار دیکھتے رہیں تاکہ ہمارا وضو ذوق و شوق سے ہم کریں انشاءاللہ تعالی۔ پھر یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ یہ ہے کہ وضو کرتے وقت اگر آپ مسواک کر لیں تو یہ اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ پھر ہے وضو کا طریقہ۔ وضو سے پہلے نیت کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ بعض دفعہ تھا پاکستان میں ہم بھی کرتے تھے کہ بھی نیت کرنا چاہیے۔ آپ اٹھ کے جا رہے ہیں، نیت آپ کی دل کی اندر ارادہ ہے، تو بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کریں، کیونکہ جو شخص وضو کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا اس کا وضو نہیں۔ جب بیت الخلاء میں وضو کرنا ہو، یعنی آج کل جیسے کیا ہے یہاں پر بھی پاکستان میں بھی ہر ہی جگہ کہ واش روم اور سینک سب ساتھ ہی ہوتا ہے، تو اب انسان کو کرائیت بھی آتی ہے کہ اندر وضو کیسے کریں، اندر بسم اللہ کیسے پڑھیں۔ تو اس کے لیے یہ کہا ہے علماء نے کہ اگر آپ باہر ہی بسم اللہ کہہ کر چلے جائیں اور اپنا وضو کر لیں تو یہ کافی ہے۔ اب بسم اللہ کے لیے کافی چیزیں ہیں، اگر پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا ثواب ملے گا، اور اگر نہ پڑھیں گی تو یہ ہے کہ اس وضو تو ہو جائے گا مگر اس سنت کے ثواب سے آپ محروم رہ جائیں گی۔ اب یہ ہے کہ وضو اسٹارٹ کریں اپنے رائٹ سائڈ سے، اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 دفعہ دھوئیں، اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی رنگ وغیرہ آپ نے پہنی ہوئی ہے، چوڑیاں ہیں تھوڑی ٹائٹ ہیں، تو ان کو بھی تھوڑا ہلا جلا لیں تاکہ پانی جو ہے ہر جگہ سے اچھی طرح ہو جائے۔ پھر آپ کو 3 دفعہ کلی کرنا ہے، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالیں، میں اس میں سے پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ جو ہے مطلب پانی ڈالیں اور ناک کو ضرور جھاڑیں، ناک کو جھاڑنا ضروری ہے تاکہ جو کچھ بھی ہے اس کے اندر وہ نکل جائے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو ہے کلی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، پھر آپ کو واش فیس 3 ٹائم، 3 دفعہ اپنا چہرہ دھونا ہے، اور چہرے کو آپ جب دھوئیں گی تو پورا آپ کے اوپر سے، پیشانی کے اوپر سے لے کے نیچے تک، پھر خلال کرنا ہے۔ اگر آپ کے ظاہر ہمارے تو نہیں، لیکن آپ اپنے بھائیوں کو، شوہروں کو، بیٹوں کو بتا سکتے ہیں کہ اگر ان کی داڑھی ہے تو اس میں اچھی طرح سے خلال کرنا ہے تاکہ پانی اچھی طرح ہر جگہ چلا جائے۔ پھر آپ کو واشنگ آرمز یعنی دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا ہے، پھر مسح کرنا ہے۔ مسح کا طریقہ کیا ہے کہ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ ہاتھوں میں پانی لیں، دونوں ہاتھوں میں اس کو پھینکیں اور اپنا پورا ہاتھ جسٹ امیجن کریں کہ سر کے شروع سے لے کے آخر تک لے جائیں، گدی تک، اور پھر وہاں سے ہی واپس لائیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ سیدھے طریقے سے لے جائیں ہاتھ، اور آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ آپ کا ہاتھ پورے بالوں پر، پورے سر پر اچھی طریقے سے ہو گیا ہے الحمدللہ، کہ آپ کا کوئی سر کا بال ایسا نہیں ہے کہ جہاں آپ نے ٹچ نہ کیا ہو۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مسح کرتے وقت جو ہے نا، مسح ہم اپنے موزوں پر بھی کر سکتے ہیں، موقع ہو جیسے اگر کہیں جوتے پہنے ہوئے ہیں نہیں اتار سکتے تو آپ اپنے جوتوں پر بھی مسح کر سکتے ہیں۔ اور بس مسح کے بعد مطلب وضو کرنے کے بعد کی دعا ہے جو آپ کو بھیجی گئی تھی اور دوبارہ بھی بھیج دی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دوسری دعا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وضو کے بعد جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے جائے۔ تو اس کے لیے بھی میں یہ ضرور کہوں گی، کیونکہ ہمیں شیطان ان چیزوں کو بھلوا دیتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے یہ دعائیں اپنے پاس کہیں لکھ کے رکھ لیں، ظاہر ہے واش روم میں تو نہیں لیکن باہر کہیں لکھ کے لگا لیں جہاں آپ اندر جا رہی ہیں، یا اپنے روم میں لکھ کے لگا لیں تاکہ بار بار دیکھنے سے ہم اس ثواب سے محروم نہ رہیں ایٹ لیسٹ۔ پھر ہے کہ وضو کے لیے چھوٹی سی بات یہ ہے کہ وضو میں پانی کا اسراف نہیں کرنا ہے، آپ کو لمیٹڈ واٹر میں جو ہے وضو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ پھر دودھ پینے کے بعد پورا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف کلی بھی کر لیں تو وہ اچھا، سوری میں نے بیچ میں کچھ رہ گئی، میں خیر ہاتھ دھونا ہے، پیر دھو لینا ہے، اس کے بعد
یعنی وہی ہے کہ 3 دفعہ پیر دھو لیں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ کا وضو کمپلیٹ ہو جائے گا. سوری میں شاید بیچ میں بھول گئی کیونکہ میں ادھر ادھر دونوں جگہ دیکھ رہی ہوں. الحمدللہ. اور دودھ پینے کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کلی کر سکتے ہیں، لیکن ایک جگہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد آپ کو وضو کرنا ضروری ہے. اچھا، وہ چیزیں جن سے ہمارا وضو ناقص ہو جاتا ہے یعنی ٹوٹ جاتا ہے والی بات ہے کہ سبیلین سے کچھ بھی نکلنا، خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یعنی آپ کے جو آگے پیچھے کی جگہیں ہیں. گہری نیند، بے ہوشی، نشہ یا جنون وغیرہ سے عقل کا ظاہر ہو جانا، غسل کا واجب ہو جانا مثلا حیض اور جنابت، دوبر سے ہوا نکلنے کی آواز یا بدبو کا محسوس ہونا، میت کو غسل دینا، مزے خارج ہونا، جمع کرنا، اونٹ کا گوشت کھانا اور بغیر آڑ کے شرمگاہ کو ہاتھ لگانا. اور وہ چیزیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا یعنی کھانا پینا، ہلکا سا اگر آپ بیٹھے ہیں وضو کر کے، فجر جیسے اگر اٹھ گئے جلدی وضو کر کے بیٹھے ہیں، ہلکی سی اونگ بھی آ جاتی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور ہجامہ کروانا یا صرف ہجامی، اس سے جو ہے نا ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور اسی طرح یہ ہے کہ وامٹنگ ہے تو ان سے بھی جو ہے ایسا کوئی وہ نہیں ہے انشاءاللہ. اب اس کے بعد یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارا وضو کے بعد اگر مسح ہے، جیسے اگر ہم تیمم اور مسح کے مسائل جو ہیں، تو تیمم کیا ہے؟ اصل میں تیمم جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مل لو. تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تیمم وضو اور غسل سے کفایت کرتا ہے اور پانی ملتے ہی تیمم ختم ہے. یعنی تیمم کب کر سکتے ہیں؟ جب پانی نہ ہو. اگر پانی مل جائے تو یہ ہے کہ پھر تیمم ختم ہو جاتا ہے، ہم کو وضو کرنا ضروری ہے. بسم اللہ پڑھ کر، تیمم کا طریقہ کیا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھ مٹی پر ماریں، پھر ہاتھوں پر پھونک مار کر مٹی کو اڑائیں اور دونوں ہاتھوں کو چہروں پر پھیر لیں. پھر بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کی پشت پر اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر پھیر لیں اور دیٹس اٹ، آپ کا تیمم ہو جاتا ہے. جو وضو کا نعم البدل ہے، خواہ آپ جنابت کی حالت میں ہوں یا ویسے ہوں. اور اس طریقے سے یہ ہے کہ ہمیں پھر، مگر یہ کہ صرف یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں، اگر پانی مل جاتا ہے تو آپ کو فوراً وضو کر لینا ہے. اسی طرح جیسے اگر جرابیں پہنے ہوئے ہیں آپ، ساکس پہنے ہوئے ہیں، تو آپ ان کے اوپر ہاتھ پھیر کر مسح کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ یہ آج کے ٹاپک ختم ہوئے. آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ فرام نیکسٹ ٹائم کہ ہم شروع کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے نماز پڑھا کرتے تھے انشاءاللہ. وائپنگ تو آپ نے مسح کا میں نے بتا دیا کہ صرف وائپ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. چلیں ٹھیک ہے، آج کا ہمارا ختم ہوا الحمدللہ. اور انشاءاللہ اب سسٹر سعدیہ آ کے اپنا تجوید شروع کریں. اور وضو میں ایک کریکشن کر لوں کہ میں آخر کے پاؤں کا بھول گئی تھی، لیکن وہی ہے کہ سیدھا پاؤں 3 دفعہ اور الٹا پاؤں 3 دفعہ اچھی طرح دھونا ہے، انگلیوں میں خلال کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف کریں، آپ لوگ بھی معاف کریں انشاءاللہ. اب ہماری تجوید شروع ہوتی ہے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام السلام. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں میری ساری پیاری بہنیں؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے. آپ کا ویک اچھا گزرا ہوگا قرآن کے ساتھ. چلیں اپنا سیشن شروع کرتے ہیں دعا کے ساتھ. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. ہم لوگوں نے اپنا صفات کا ٹاپک شروع کیا تھا، لاسٹ 2 ویک سے ہم وہ دیکھ رہے ہیں. اور ہم نے جی ہاں صفات الحروف ہم نے شروع کیے تھے. اور ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ صفات کی جو ہیں، صفات کو 2 کیٹیگریز میں کیا جاتا ہے، صفات لازمہ اور صفات عارضہ. صفات لازمہ جو پرماننٹ کیریکٹرسٹک ہیں، جو حرف میں آلویز اس کے حصہ ہوتی ہیں، کسی بھی حرف کا، کسی بھی لیٹر کا. اور صفات عارضہ جو ہیں کنڈیشنل کیریکٹرسٹک ہیں، جو کبھی اس حرف کا حصہ ہوتی ہیں اور کبھی نہیں ہوتی فار سرٹن ریزن. پھر اس کے بعد ہم نے صفات لازمہ جو پرماننٹ کیریکٹرسٹک تھے، ہم نے اس کو بھی 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا
characteristic with opposite and characteristic without opposite. مطلب جو صفات اپنا متضاد رکھتی ہیں اور جو صفات اپنا متضاد نہیں رکھتی. تو characteristic with opposite ہم سب سے پہلے دیکھ رہے تھے, ہم نے اس میں ہمس کیا تھا. ہمس میں ہم نے دیکھا تھا لفظ ہمس جو ہے اس کے لغوی معنی پستی ضعف کے ہیں, اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو محموسہ کہتے ہیں, اور ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں آواز ایسی پستی اور کمزوری کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ سانس جاری رہتا ہے. حروف محموسہ 10 ہیں جن کا مجموعہ فحثہ شخص سکت, یہ اسکالرز نے اس کا بنا دیا ہے تاکہ اس کو یاد کرنے میں آسانی رہے, اور یہ میں نے کافی ڈیٹیل میں لاسٹ ویک کر لیا تھا, یہ جسٹ ریویو ہے اس لیے میں بہت کوئک جا رہی ہوں. تو اچھا, اب جب ہم یہ صفت جو ہے جیسے فحثہ شخص سکت, یہ جتنے لیٹرز ہیں 10, ان میں یہ صفت پائی جاتی ہے, لیکن یہ ہر حال میں پائی جاتی ہے فتحہ کسرہ ضمہ, لیکن جب اس پہ سکون ہوتا ہے تو یہ زیادہ آپ اس کو بہت آسانی سے محسوس کر سکتے ہیں. جیسے ہم اس پڑھتے وقت اگر آپ منہ کے آگے اپنا ہاتھ رکھیں تو آپ کو ہوا کا فلو محسوس ہوگا, ہوا آپ کو نکلتی ہوئی محسوس ہوگی, جیسے کنٹینیویشن ہے, جیسے آپ اس کو اس کر کے نہیں رکیں گے, اس جیسے آواز چلتی جا رہی ہے, آواز چل رہی ہے اور آپ کو اس کا ہوا کا فلو محسوس ہوگا. ٹھیک ہے, اب ہم اس کا اپوزٹ دیکھیں گے, ہمس ورسز جہر. تو ہمس کا اپوزٹ جو ہے جہر ہے. تو ہم جہر کی ذرا ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ جہر کیا ہے. جہر کے لغوی معنی بلندی, قوت, اور جن حروف میں یہ صفت بلندی اور قوت کے ہیں جہر کے لفظی معنی, جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے اس کو مجہورہ کہتے ہیں. یاد ہے ہمس میں جو پائی جاتی تھی محموسہ تھے, اب جہر اس کا اب ٹوٹلی اپوزٹ ہے. ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں آواز ایسی بلندی اور قوت کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ سانس بند ہو جاتا ہے, جیسے مأکول کا حمزہ, مأکول آواز رک گئی, بند ہو گئی, جیسے سانس بند ہو گیا. اب حروف محموسہ آپ نے یاد رکھنا ہے, فحثہ شخص سکت حروف محموسہ ہیں, اس کے علاوہ جتنے لیٹرز باقی بچ جاتے ہیں وہ حروف مجہورہ ہیں. ٹوٹل 19 لیٹرز ہیں. تو بس یہی ہے جو انگلش میں آپ کو اس کا دے دیا گیا ہے, اگر جن کو انگلش میں اس کی ڈیفینیشن پڑھنا ہو تو وہ اس میں سے دیکھ لیں. اب بیسک چیز کیا آپ کو یاد رکھنی ہے کہ ہمس اور جہر. ہمس جب آپ یاد رکھیں گے کہ ہمس کیا ہے, کہ ہمس میں پستی تھی, کمزوری تھی, اور جہر میں جو ہے اتنی ہی تیزی, بلندی, قوت, اس چیز کے دونوں ایک دوسرے کا اپوزٹ ہیں. اس لیے آپ کو ہم لوگ یہ یاد رکھیں کہ ہم صفات کر رہے ہیں وہ صفات جن کے اپوزٹ ہیں. تو جہر, ہمس کا اپوزٹ جہر ہے, اور ان دونوں کا تعلق جو ہے سانس سے ہے, آواز سے نہیں ہے. اس بات کو یاد رکھیے کہ ہمس اور جہر کا تعلق سانس کے جاری ہونے اور بند ہونے سے. ہمس میں سانس جاری رہتا ہے اور جہر میں سانس بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب جو ہے نا یہ آپ کو ایسا کے لیے بنایا گیا ہے کہ آپ لوگ ایسا اپنے پاس کوئی کارڈ بنا لیں جس میں آپ ہمس لکھیں اور جہر لکھیں, اور اس کی لائٹ سی ڈیفینیشن لکھ لیں کہ کیا ہے. کہ ہمس میں رننگ آف برتھ ہے, اور جہر میں جو ہے آواز بالکل بند ہو جاتی ہے. تو اور سہو شخص سکت ہمس کے لیٹر ہیں, اور باقی کے جتنے لیٹرز ہیں وہ جہر کے ہیں. تو آپ اس طرح بھی بنا سکتی ہیں, یا آپ اس طرح بنا سکتی ہیں ہمس ورسز جہر. اس کے آپ نے اس کے لٹرلی میننگ لکھ لیے, کنسیلمنٹ, اور ٹیکنیکلی اس کو کنٹینیوئنگ آف دا بریتھ ہے. اسی طرح اس کے جہر کے لٹرلی میننگ اپیرنٹ ہے, اور ٹیکنیکلی ڈسکنٹینیوشن آف دا بریتھ. تو آپ یہ صرف آپ کے لیے اس چند سیمپل دیے گئے ہیں کہ آپ اس کو اپنے پاس کس طریقے سے اپنے پاس کارڈز بنا کے رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو اس کو یاد رہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ایک کارڈ اس طریقے سے بنانا ہے کہ اس پہ آپ نے لکھنا ہے کیریکٹرسٹک, اور پھر دوسری طرف اس کے لکھنا ہے اس کے اپوزٹ.
تو ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا، پہلی صفت ہم نے پڑھی ہمس، اور ہمس کا اپوزٹ ہے جہر. ٹھیک ہے، اب یہ دو آلویز آپ کے دماغ میں، جیسے ہی ہمس آپ کے دماغ میں آئے اس کا اپوزٹ جہر، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کا اپوزٹ جہر ہے. آپ کو یہ دونوں ایک ساتھ یاد رکھنے. جیسے آپ کو کوئی کہے دن تو فوراً اس کا اپوزٹ آپ کے دماغ میں رہتا ہے رات، رائٹ؟ تو اسی طریقے سے آپ کو کوئی آپ سے ہمس کہے تو آپ کو ذہن میں فوراً آ جانا چاہیے کہ اس کا اپوزٹ جہر ہے. ہمس میں پستی پائی جاتی ہے اور جہر میں بلندی پائی جاتی ہے. جہر کو آپ جہری نماز سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جہری نماز میں امام جو ہے بلند آواز میں نماز پڑھاتے ہیں، تو بلندی، قوت، لاؤڈ ریسائٹیشن ہوتی ہے اس میں. تو اس سے آپ یاد رکھیں جہر کا لفظ بلندی کے معنوں میں، اور اسی سے ریلیٹ کرتے ہمس کا اپوزٹ جہر. اب انشاءاللہ ہم جیسے جیسے دوسری کیریکٹرسٹک پڑھتے جائیں گے، آپ اپنے پاس ایسا ایک چارٹ بنائیں، بھلے اپنی نوٹ بک میں بنا لیں، اپنے کسی کوئی کارڈ پہ بنا لیں، جیسا بھی آپ لوگوں کو، تاکہ آپ لوگ اس پہ اپنی کیریکٹرسٹک اور اس کے اپوزٹ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں، تاکہ آپ کو اس کو ذہن نشین کرنے میں آسانی ہو. تو بس آج کا لیسن ہم یہیں تک رکھتے ہیں. ہمارا آج کا سورۃ البقرہ کی آیات ہیں 172 سے 176 تک، تو دیکھ لیتے ہیں. آپ لوگ بھی دیکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا إثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابِ
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. جزاک اللہ خیراً کثیرا، بارک اللہ فیکم. اپنی پریکٹس جاری رکھیے، آج جو بھی صفات کی پریکٹس کی ہے، کیونکہ حروف کا حق صفات کے ساتھ ہی ادا ہوتا ہے. اپنی ریسائٹیشن میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں؟ آپ سب لوگوں کا ویک کیسا گزرا لاسٹ ویک؟ زیادہ گرمی تو نہیں ہو رہی آپ لوگوں کی طرف؟ بہت ہو رہی ہے ہمارے یہاں. جی پاکستان وغیرہ میں میرے خیال سے یہ گرمی کا موسم ہے تو چل ہی رہا ہے. اللہ تعالیٰ چلے ہم سب کو. یہ تو بہت آپ سمجھیں کہ ایک چھوٹی سی چیز ہے نا، جو ایک گرمی کی جو مشکل ہے یا پریشانی ہے، اور اس میں آپ سوچیں یعنی جیسے نا اس کو آپ ذرا کمپیئر کریں کہ جہنم کی گرمی اور اس کی ہیٹ، اور اس میں کیا عالم ہوگا. تو وہ تھوڑا سا کہتے ہیں نا کہ یہ جو گرمی کی جو شدت آتی ہے دنیا میں، وہ جہنم جب ایک سانس لیتی ہے اس موسم میں، تو یہ اس کی شدت کی وجہ سے ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 سانسیں لینے کی اجازت دی تھی، ایک سردی میں اور ایک گرمی میں. تو آپ سوچیں یعنی اس سے ہمیں یاد آنا چاہیے کہ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اس گرمی سے بچائے. یہاں تو ہم پھر بھی کچھ نہ کچھ اپنا بندوبست کر لیتے ہیں، فین چلا لیتے ہیں، اے سی چلا لیتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں، ہے نا. وہاں تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے ڈرنے والا اور ان کی فکر کرنے والا بنائے. آمین. چلیں دعا کے ساتھ ہم اپنا آغاز کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین. آمین. یہ ہمارا لاسٹ ویک کا جو آیات تھی ان پر ایک شارٹلی دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 166. تو اس میں ایکچولی اس آیت میں دراصل اللہ کے سوا کسی بھی اور کی اطاعت کا نتیجہ، یعنی اس کا جو ہے اینڈ ریزلٹ بتایا گیا ہے. یہ اس کا اینڈ ریزلٹ ہوگا. ہم نے اس کے بارے میں تفصیل سے بات کی تھی لاسٹ ویک. تو اس کا بس بیس یعنی مین پوائنٹ یہی تھا کہ ہمیں انجام دیکھ لینا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کے سوا کسی اور کی بھی اطاعت کرتے ہیں تو اس کا پھر انجام کیا ہوگا. اچھا، اس کے بعد جو ہے یہ آیت نمبر 167 میں ہم نے دیکھا کہ اس میں جو ہے وہ جو اطاعت جن کی گئی اور جو جن لوگوں نے دوسروں کی اللہ کے سوا کسی دوسرے کی اطاعت کی، تو پھر یعنی وہ ان کی حسرتیں کیا ہوں گی نا اس دن. تو ہم نے اس بارے میں بھی لاسٹ ویک میں بہت بات کی تھی کہ قیامت کے دن جو ہے وہ اس کی ریگریٹس اور حسرتیں وہ بہت زیادہ پینفل ہوں گی. اسی لیے اس دن کو یوم الحسرہ بھی کہا گیا ہے. تو دا فیکٹ از کہ انسان کو قیامت کے دن عذاب اور پنشمنٹ دیکھ کر شدید حسرت اور ریگریٹ ہوگی. اور کیا کیا حسرتیں ہوں گی وہ ہم نے لاسٹ ویک دیکھی تھی، تو آپ لوگ اس کو دیکھ لیجیے گا، ریویو کر لیجیے گا. اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 168، اس میں جو ہے وہ کھانے پینے سے متعلق بات کی گئی، اور خاص طور سے ایمان والوں کو یعنی خطاب کر کے، نہیں ایکچولی یہ تمام لوگوں سے، یعنی یہ صرف ایمان والوں سے نہیں ہے، یہ تمام انسانیت کو خطاب کر کے یہ کہا گیا کہ حلال اور طیب کھاؤ. تو کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے، ہے تو سب بندے اللہ ہی کے نا. تو یہ ان کی اللہ تعالیٰ کی آؤٹ آف ہز مرسی اینڈ لو کہ وہ ہدایت دیتا ہے اپنے ہر بندے کو کہ تم حلال بھی کھاؤ اور ساتھ میں طیب. تو یہ 2 شرطیں ہم نے دیکھی تھی لاسٹ ویک
کہ کھانا ہمارا صرف حلال ہی نہیں بلکہ طیب یعنی پاک اور پیور بھی ہونا چاہیے. یعنی وہ اس سے کیا مطلب ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کے جسم کو فائدہ پہنچاتی ہو, اور اس کا اپوزٹ جو ہوگا وہ خبیث ہوگا, یعنی جو بھی چیز آپ کو ہمارے جسم کو نقصان پہنچائے تو وہ طیب نہیں ہے پھر. تو اس چیز سے ہمیں پھر اجتناب کرنا ہے. اور اس کے بعد یہ بات ہوئی کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو, کیونکہ دیکھیے آپ جو ہے نا بہت زیادہ ہمارا جو مسئلہ ہوتا ہے, شیطان جو ہمیں بہکاتا ہے, وہ اس کا تعلق جو ہے نا وہ بہت زیادہ کھانے پینے سے. آپ دیکھیں کہ حضرت آدم کی بھی ہم نے دیکھی تھی مثال کہ سب سے پہلے اس نے حضرت آدم کو اسی ذریعے سے بہکایا, اور اس کے بعد کیا ہوا, اس کے نتیجے میں ان کے جو ہے وہ ان کا لباس اتروا دیا. تو ہمیں شیطان کی چالوں کو سمجھنا چاہیے اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے. تو اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی ہوشیار بھی کر دیا کہ دیکھو شیطان کیا کرتا ہے, وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا, اور یہ کہ تم کہو اللہ پہ جو تم نہیں جانتے. تو اس میں جو ہم نے دیکھا تھا کہ جو یعنی مائنر سنس آ جاتے ہیں شروع میں, اور فحشاء میں جو میجر سنس آ جاتے ہیں, اور اس میں پھر جو ہے وہ اس کے ایگزامپل میں فورنیکیشن ہے, تمام بے حیائی یعنی انڈیسنسیز ہیں, یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں اس میں. اور پھر یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے. یہ کتنا کامن ہے نا ہم میں کہ ہم جو ہے نا ایسے ہی اس طرح سے ہم کہہ دیتے ہیں اپنی عام باتوں میں کہ اللہ نے ایسا کہا, جبکہ اللہ نے ایسا نہیں فرمایا ہوتا. تو یہ بہت بڑا گناہ اور بہت بڑی بات ہے. تو ہمیں اس بارے میں بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 170. اس میں جو ہے یہ بات ہوئی کہ آبا و اجداد کی پیروی کرنے کی, رائٹ. تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ بھی نا کتنا کامن ہے ہمارے کلچر میں, ہماری سوسائٹی میں, کہ ہم بہت سی چیزیں اس لیے کرتے ہیں محض اس لیے کہ ہمارے گھر میں تو ایسے ہی ہوتا ہے, ہماری فیملی میں ایسے ہوتا ہے, ہمارے کلچر میں ایسے ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑی سی تو عقل سے کام لو, کہ تمہارے اگر جو اینسسٹرز ہیں وہ اگر کوئی مطلب عقل کی بات نہ کر رہے ہوں اور وہ ہدایت پہ بھی نہ ہو, پھر بھی تم ان کی پیروی کرو گے. تو یہ ایک ہمارا تھنکنگ پوائنٹ ہے اس آیت میں. تو اس کے بعد جو ہے ہم نے آیا نمبر 171 میں جو ہے وہ دیکھا تھا کہ یہ انہیں لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو کفر سے مطلب سے بھی وہی نہیں ہے کہ جو اللہ کو ماننے سے انکار کرتے, مطلب اللہ کے حکم ماننے سے انکار کرتے, اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے, اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. تو اب یہ نہ سمجھے کہ یہ سے وہ بھی تو ڈسبلیورس کی بات ہو رہی ہے تو میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں, ہر چیز آ جاتی ہے اس میں. ہم اپنے پر اس کو کیسے اپلائی کریں گے کہ ایک بندہ جو اگر کچھ غلط کر رہا ہے اس کو کوئی سمجھاتا ہے کہ بھائی دیکھو تم یعنی اس طرح کی بات نہ کرو, یہ صحیح نہیں ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنی عقل سے کام نہیں کرتے. وہ اپنے یعنی وہ بس جیسے ایک جانوروں کو ان کا چرواہا جو شیپرڈ ہے وہ پکارتا ہے, ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. تو اسی طرح سے یہ سم بکم عمی والا کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ نہ تو حق کو سن سکتے ہیں, نہ وہ حق کو دیکھ سکتے ہیں, نہ وہ حق ان کی زبان سے نکلتا ہے. تو یہ ان کی حالت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ان سب مصیبتوں پریشانیوں اور اس طرح کی حالت سے جو کنڈیشن ہے اس سے ہمیں بچائے کہ ہم اس طرح کے نہ کریں. اب ہم انشاءاللہ آج کا اپنا لیسن دیکھتے ہیں. آیت نمبر 172. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, کلو کھاؤ تم, من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے, ما رزقناکم جو عطا کی ہم نے تمہیں, واشکروا للہ اور شکر ادا کرو اللہ کا, ان کنتم اگر ہو تم صرف ایاہ صرف اسی کی تعبدون عبادت کرتے. او believers, O you who believed, eat from the good and pure and lawful things which we have provided for you, and be grateful to Allah if it is indeed Him that you worship. تو اس آیت میں ایمان کی کوالٹی کے ساتھ بلیورز کو ایڈریس کیا جا رہا ہے اور ہماری ڈیلی لائف سے ریلیٹڈ آرڈرز دیے جا رہے ہیں. کیا دیے جا رہے ہیں کہ کھاؤ پاکیزہ اور پاکیزہ چیزیں, تو پیور چیزوں میں سے کھاؤ جو اللہ نے ہمیں عطا کی. یعنی یہ اللہ کا ہم پر بہت
فیور ہے, بہت بڑا فیور ہے, ہیوج فیور ہے کہ اس نے ہمیں پیور اور کلین رزق عطا کیا. یہاں آپ دیکھیں کہ حلال کے بجائے طیب کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے, یعنی things that are beneficial for us. So we are not supposed to eat what harms us. اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو, اور شکر سے مراد عمل صالح ہے. When Allah has provided you pure food, then as a result you should be grateful to Him. How? By doing righteous deeds and obeying Him. In kuntum iyyahu ta'budun. If you worship only Allah, then you will surely be grateful to Him as well. تو اس سے ہمیں عبادت اور شکر یعنی گریٹیٹیوڈ کا کلوز ریلیشن شپ بھی پتہ چلتا ہے. یعنی جس نے اللہ کا شکر ادا نہ کیا, اس نے واحد اکیلے اللہ کی عبادت نہیں کی. کیونکہ جو شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ کا حکم بجا لاتا ہے. اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پیور کھانا کھانا نیک اعمال کرنے اور ان کی ایکسیپٹنس اور دعاؤں کی ایکسیپٹنس, یعنی اعمال کی بھی ایکسیپٹنس کا اور دعاؤں کی بھی ایکسیپٹنس کا ذریعہ اور مینس ہے. اور گریٹیٹیوڈ نعمتوں اور بلیسنگز کو پریزرو کرنے کا بھی ذریعہ بنتا ہے, اور مزید نعمتوں کو حاصل کرنے یعنی ایکوائر کرنے کا بھی مینس ہے, ذریعہ ہے. جیسے ناشکری یعنی بینگ انگریٹفل موجودہ یعنی پریزنٹ نعمتوں کو ختم کرتی ہے اور مزید نعمتوں کو دور کرتی ہے. تو یہاں نعمتوں کو مینشن کرنے کے فوراً بعد شکر یعنی گریٹیٹیوڈ کی بات کی گئی. تو اس زمین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا صابر روزگار کا اجر پا لیتا ہے. سبحان اللہ, یعنی thanking Allah after eating gets the reward of a fasting, patient and fasting person. تو شکر ادا کرنے کا پراپر وے کیا ہے, خاص طور سے کھانے کے معاملے میں, کہ جب کھانا کھایا جائے تو اللہ کا نام لیا جائے, یعنی بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا جائے, اور جب وہ فارغ ہو جائے کھانا کھا کے تو اس کی تعریف کریں, یعنی اسٹارٹ وتھ بسم اللہ اینڈ وین فنش پریز اللہ اینڈ تھینک ہم. اور شکر کے بیسٹ کلمات میں سے الحمدللہ کہنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل شکر الحمدللہ کہنا ہے. اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ اللہ اس بندے سے راضی یعنی پلیزڈ ہوتا ہے جو ایک لقمہ یعنی ایک بائٹ بھی کھائے اور اللہ کو شکر ادا کرے, یا جو کسی ڈرنک کا ایک سپ بھی لے اور اس پر اللہ کا تھینکفل ہو. So who doesn't thank Allah? Who doesn't give Allah's due right? یعنی وہ اس کا حق ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا. تو رزق کی ناشکری یعنی ungratefulness عذاب اور پنشمنٹ لانے کا ریزن بھی بنتی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بستی کی ایگزامپل تو قرآن میں دی گئی اور فرمایا کہ اور اللہ نے ایک ٹاؤن کی ایگزامپل بیان کی جو بہت امن اور پیس میں تھی. اس کے پاس اس کا پروویژن کھلا ہر جگہ سے آتا تھا, تو اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. They became ungrateful. تو اللہ نے اسے بھوک یعنی ہنگر اور خوف یعنی فیئر کا لباس پہنا دیا, اور اس کے ریزلٹ میں جو وہ کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ قوم سبا کا ذکر بھی آتا ہے قرآن میں, جن کی ناشکری کی وجہ سے ان سے نعمتیں چھین لی گئی تھیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کھانے پینے کے بعد کی مصنون دعائیں بھی ہیں جو ہم پڑھ سکتے ہیں, اس میں پھر ہمیں سنت کا بھی ثواب ملے گا. اور اسی طرح سے جیسے ایک دعا ہے جس کے ترجمہ اس طرح سے کہ ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور اسے خوشگوار بنایا اور اس کے نکلنے کی راہ بھی بنائی. اور اس کے علاوہ بھی یعنی اور دعائیں ہیں مصنون, تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں ہم چینل میں شیئر کر لیں گے. تو کھانے پینے کے علاوہ ہمیں دوسری چیزوں پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آیت نمبر 173 کو دیکھ لیتے ہیں. انما حرم علیکم, بے شک اس نے حرام کیا ہے تم پر, المیتہ مردار, والدم اور خون, ولحم الخنزیر اور گوشت خنزیر کا, وما اور جو اہل بھی پکارا گیا اس کو
لغیر اللہ, واسطے غیر اللہ کے. He has forbidden you to eat the dead blood and the flesh of the swine, yani pig, and that on which any name other than Allah has been invoked. اس آیت میں 4 things جو ہیں وہ حرام کی گئی ہیں, لیکن یہ ایک خاص کانٹیکسٹ کے حساب سے ہے, یعنی صرف یہ 4 چیزیں نہیں ہیں جو حرام کی گئی ہیں, اور بھی ہیں. تو حدیث کے روح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اینیملز میں ان کی حلت اور حرمت کے علاوہ, یعنی ان کی حرمت اور حلت کے اور بھی رولز ہیں, جیسا کہ وہ اینیملز یا وہ بیسٹ, درندے یا وہ برڈز جو اپنے کلاز یعنی پنجوں کو یوز کرتے ہیں ہنٹ کرنے کے لیے, وہ بھی حرام ہے. اسی طرح حدیث کی روح سے گدھا اور کتا یعنی ڈاگ اور ڈنکی وہ بھی حرام ہے. اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے علاوہ حدیث بھی دین کا ایک مین سورس اور ماخذ ہے. تو اللہ جو بھی حرام کرتا ہے وہ اپنے سرونٹس کے بینیفٹس اور ان کی پروٹیکشن کے لیے حرام کرتا ہے, تاکہ ان چیزوں میں جو ہارمفل چیزیں ہیں وہ ان سے ان کی حفاظت ہو جائے. کیونکہ اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر یہ واضح کر دیتا ہے کہ وائی اٹ از حرام, اس کی کیا نقصان ہے, بعض اوقات وہ بھی بتا دیتا ہے, اور کبھی نہیں بھی بتاتا, کبھی نہیں بھی واضح کرتا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ پر یعنی پورا اعتماد اور ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کو حرام سمجھیں, اور اس معاملے میں شیطان کی بات نہیں ماننی چاہیے. تو ہم یہ دیکھ سکتے کہ یہاں پر کن چیزوں کا کن حرام چیزوں کا ذکر ہے. تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے تو میتا یعنی مردار, ڈیڈ یعنی ڈیڈ, کوئی چیز ڈیڈ ہو, تو اس میں وہ لیونگ کریچرز جو طبعی موت یعنی نیچرل ڈیتھ اس سے مر جائیں, یہ وہ مراد ہے یہاں پہ. یعنی اس کو ذبح اور سلاٹر کیے بغیر وہ مر جانے والے جانور وہ تمام حرام ہیں. قرآن کی ایک اور آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے, جیسے فرمایا کہ تم پر مردار یعنی ڈیڈ حرام کیا گیا, اور خون اور خنزیر کا گوشت, اور وہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے, اور گلا گھٹنے والا جانور یعنی جو سفوکیشن سے مر جائے, اور چوٹ لگ کر یعنی انجری سے کوئی مر جائے جانور, اور گرنے والا یعنی بائی فالنگ آف, اور جسے سینگ یعنی ہارن سے یعنی چوٹ لگ کے وہ مرا ہو, اور جسے درندے یعنی بیسٹ نے مارا ہو اور اس کو کھایا ہو, مگر جو تم ذبح کر لو. اور پھر وہ بھی حرام ہے جو آستانوں یعنی گریوز پر ذبح کیا گیا ہو, جو کہ ممنون اور فوربڈن ہے. تو اس میں ذبح شدہ سلاٹر جانور بھی حرام ہے, یعنی جو آستانوں پہ وہ کوئی ذبح کر دے لیکن وہ ان کے ناموں پر ہو تو پھر وہ بھی حرام ہو جاتا ہے. اور جن چیزوں سے ذبح کرنا منع کیا گیا ہے ان سے بھی یعنی ذبح کیے ہوئے جانور بھی حرام ہو جاتے ہیں, جیسے دانت یا ناخن یعنی ٹیتھ اور نیلز وغیرہ سے اگر کوئی کسی کو مارے اور اسے ذبح کرے تو وہ بھی جائز نہیں ہے. اور اسی طرح سے ڈیڈ اینیمل کی خرید و فروخت اور ٹریڈنگ وہ بھی حرام ہے. ہاں البتہ سمندر یعنی سی کا مردار یعنی ڈیڈ وہ حلال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کا پانی پیور اور اس کا مردار یعنی اس کا ڈیڈ حلال ہے. دوسری چیز جو حرام بتائی گئی یہاں پہ وہ خون دم تو بلڈ, اور اس سے مراد بہنے والا خون یعنی فلوئنگ بلڈ ہے. میٹ یعنی جو گوشت ہوتا ہے اور انتڑیوں میں جمع ہوا خون مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے 2 طرح کے مردار یعنی ڈیڈ اور 2 ٹائپس کے خون یعنی بلڈ حلال ہیں. مردار میں فش آ جاتی ہے وہ حلال ہے, وہ مری بھی ہو, آپ کوئی پکڑے ہو وہ مری بھی ہو تو بھی وہ حلال ہے. اور ٹڈی یعنی یہ 2 چیزیں جو ڈیڈ ہے پھر بھی وہ حلال ہیں. اور خون میں کلیجی اور تلی یعنی اسپلین اور لیور
یہ حلال ہے. تو پھر فرمایا خنزیر, ٹھیک ہے, یعنی پگ, اس کا میٹ وہ بھی تم پہ حرام کیا گیا. آپ دیکھیں کہ یہ جو جانور ہے یہ غلاظت یعنی فلت کھاتا ہے, لیکن یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ صرف اس کا گوشت اور میٹ ہی نہیں ہے حرام, بلکہ ہر چیز اس کی حرام ہے. یعنی یہاں کیونکہ کھانے کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے, اس لیے یہاں پہ لحم الخنزیر کا ذکر کیا گیا, اس طرح سے کہا گیا ہے. لیکن اس کے علاوہ اس کی چربی یعنی فیٹ, اس کے بال اور اسکن وغیرہ سب حرام ہے. اور پھر یہ کہا گیا کہ وما اہل به لغیر اللہ, یعنی جو اپارٹ فرام اللہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے, یعنی اللہ اکبر کے بجائے کسی اور کا نام پکار کر سلاٹر کیا جائے. اہل کو دیکھ لیں کہ لام اس کا روٹ ورڈ ہے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے بلند آواز سے پکارنا, کیونکہ جب آپ دیکھیں کہ کیا جاتا ہے نا تو بلند آواز سے اللہ اکبر کہا جاتا ہے. اور لغیر اللہ میں اللہ کے سوا کسی بھی اور کا نام, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اہل عرب آئیڈلز یعنی بتوں کے نام پہ کرتے تھے, اور آج کے دور میں بھی کوئی کسی اور کا نام لے لیتا ہے, کسی پیر اپنے یعنی لیڈر کا, اپنے کسی پیر کا نام لے کے کرتا ہے, تو پھر وہ جانور بھی حرام ہو جاتا ہے کیونکہ کسی اور کے نام پہ کیا گیا. یا جیسے کہ کوئی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ یا جبریل کے نام پر یا کسی اور کے نام پر ذبح کرتا ہے تو وہ بھی حرام ہے, ظاہر ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جس پر اللہ کا نام لیا ہی نہ گیا ہو وہ بھی حرام ہے. تو یہاں پہ اس بات کی ایکسپلینیشن ہو جاتی ہے کہ جیسے فرمایا قرآن میں آتا ہے, اور اسے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا, بلا شبہ یہ سراسر نافرمانی اور ڈس اوبیڈینس ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف وہی کھانا حلال ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا. پھر فرمایا فمن اضطر, اور جو کوئی مجبور کیا گیا, غیر باغ, نہ سرکشی کرنے والا ہو, ولا, اور نہ عادل, حد سے بڑھنے والا ہو, فلا, تو نہیں, اثم علیہ, کوئی گناہ اس پر, ان اللہ غفور رحیم, اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. But if someone is compelled by absolute necessity, intending neither to sin nor to transgress, then there is no sin upon them. یہاں پہ باغن کو دیکھ لیں کہ با غین یا اس کا روٹ ورڈ ہے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ قانون توڑنے والا, یعنی باغی جو بغیر مجبوری کے مردار گوشت کا طلبگار ہو. یہاں اس کانٹیکس میں یہ مراد ہے اس سے. اور عادل کو دیکھ لیں کہ عین واو دال اس کا روٹ ورڈ ہے, یعنی عادی, تو وہ ہے جو مجبوری کی مقدار سے زیادہ کھانے والا, یعنی ایٹس مور دین نیڈیڈ ٹو سروائیو. تو ایسا شخص جو پیٹ بھر کر نہ کھائے, یہاں پہ یہ مراد ہے. تو یعنی بھوک کی وجہ سے مرنے والا ہے اور کچھ میسر نہیں, تو محض جان بچانے کے لیے a little bit کھا لیتا ہے, تو فقہی قاعدہ کہ ضرورت حرام کو مباح یعنی جائز کر دیتی ہے, اس کے تحت وہ کھا سکتا ہے. حرام کے مباح اور جائز ہونے کی دو کنڈیشنز ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ اس کو دیکھ لیں کہ نمبر 1, واقعتاً ایسی مجبوری ہو کہ صرف حرام کے کھانے کی وجہ سے تکلیف دور ہوتی ہو, اور نمبر 2, اس کے کھانے کے ساتھ وہ مجبوری ختم ہو جاتی ہو, اس طرح کہ وہ تکلیف ختم ہو جائے. اگر اس کے بغیر مجبوری یعنی نیڈ کو دور کرنا ممکن ہو تو حرام چیز حلال نہیں ہوگی. جیسے اس کے پاس مردار یا نان ذبیحہ بھی ہو اور ذبیحہ بھی ہو, تو مردار یا نان ذبیحہ حلال نہیں ہوگا. اور اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ جیسے اگر کسی کے حلق میں کوئی ایک لقمہ پھنس گیا اور پینے کے لیے اس کے پاس اس وقت شراب کے علاوہ کچھ موجود نہیں, تو اس وقت اس کے لیے وہ ایک سپ لینا حلال ہوگا جان بچانے کے لیے. مگر اگر پانی یا کوئی بھی دوسری چیز موجود ہے جو کہ حلال ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا. تو مجبوری کی صورت میں بقدر ضرورت حرام کھانے میں کوئی گناہ نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ فرمایا پھر آگے ان اللہ غفور الرحیم,
اللہ اس آیت کا اختتام اللہ کی بخشش، رحمت اور حکمت کے ساتھ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 174. ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، اسے جو اللہ نے نازل کیا، من الکتاب، کتاب میں سے، وہ یشترون، اور وہ لے لیتے ہیں، بھی بدلے اس کے، ثمنا قلیلا، قیمت بہت تھوڑی. Surely those who conceal any part of the book which Allah has revealed and exchange it for a petty price or material gain. تو کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ جو چھپاتے ہیں، Jews and Christians اور دوسرے لوگ. وہ کیا چھپاتے ہیں؟ کتاب، اللہ کی بک، اور اس میں تمام آسمانی کتب یعنی ریویلڈ بکس شامل ہیں. تو جو بھی اللہ نے اپنے میسنجرز پر نازل کیا، اس میں وہ سب کچھ آ جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر رسول کے پاس اللہ عز و جل کی طرف سے ایک بک ہوتی ہے، ایک قوانین، سیٹ آف رولز ہوتے ہیں جو اللہ بھیجتا ہے اس کے ساتھ، جس کے ذریعے وہ لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے. تو یہ لوگ اس کے بدلے تھوڑی قیمت یا کوئی پوزیشن، رتبہ، مال یا کوئی ریاست، یعنی اس طرح کے کوئی دنیاوی فائدہ یعنی لے لیتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ پھر یہ چیزیں جو دیتے ہیں اللہ کی آیات کے بدلے میں، تو آخرت کے ریوارڈ کی کمپیریزن تو بہت ہی کم ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے آگے پھر فرمایا ہے کہ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ما یاکلون، نہیں وہ کھاتے، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، الا النار، سوائے آگ کے. These are the people who are filling their bellies with nothing but fire. استغفراللہ. بیسیکلی اس آیت میں ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو نالج یعنی علم کو چھپاتے ہیں، کنسیل کرتے ہیں، اور اس کے بدلے معاوضہ اور ورلڈلی گین حاصل کرتے ہیں. ان کے لیے بہت بڑی وارننگ ہے کہ اس علم میں سے جو اللہ نے پوری مین کائنڈ کے لیے سینڈ کیا، جس میں ان کے لیے گائیڈنس ہے، اس کو کنسیل کرنا ایک بہت بڑا کرائم ہے. اسکالرز پہ یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اہل علم پہ یہ ایک ذمہ داری ہے کہ وہ یہ علم لوگوں تک پہنچائیں اور اس کے لیے کوئی کمپنسیشن یا معاوضہ بھی نہ لیں. یعنی worst kind of people are those who don't let Allah's guidance reach the mankind, and best people are those who teach and explain this knowledge only for the pleasure of Allah. جو اپنی زبان سے، اپنے حال سے، اپنے قلم اور پین سے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ایک پوائنٹ یہ سمجھنے کا ہے کہ اگر کوئی پرسن کسی فیئر کی وجہ سے، کسی مجبوری کی حالات کی وجہ سے علم کو چھپاتا ہے ایک موقع پر، جبکہ کسی دوسرے موقع پر سم ادر ٹائم، پراپر ٹائم اینڈ پلیس پہ اس کو بیان بھی کر دیتا ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں. یہاں پر مطلق طور پہ چھپانا یعنی ایبسلوٹ وے میں چھپانے کی بات ہے جو جائز نہیں. پھر فرمایا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ قیامت کے دن، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ وہ پاک کرے گا انہیں. Allah will neither speak to them nor purify them. یعنی ان سے رضامندی والی، پلیجر والی، پلیز والی کوئی بات نہیں کرے گا، ان سے صرف غضب میں بات کرے گا، یعنی اینگر ہوگا اللہ کا ان پر، اور انہیں پیوریفائی بھی نہیں کرے گا. یعنی خاص طور سے ان کے خبیث اعمال، یعنی ان کے جو بیڈ ڈیڈز جو انہوں نے کیے تھے، اور پھر باطنی طور پہ بھی یعنی انٹرنل پیوریفیکیشن نہیں کرے گا ان کی. یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام یعنی اسپیچ بھی کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی ایک صفت اور ایٹریبیوٹ ہے. قیامت کے دن ہم دیکھتے ہیں کہ کیا قیامت کا دن جو ہے وہ جزا اور سزا اور اکاؤنٹیبلٹی کا دن ہے. عمل اور ڈیڈز کرنے کے لیے یہی دنیا ہے،
اسی میں انسان کو اپنے لیے گڈ اور بیڈ ڈیڈس جمع کرنے ہیں. اس لیے ہمیں اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے. آگے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک. And they shall have painful punishment. تو حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ بہت بد نصیب ill fated ہیں جن سے اللہ ڈے آف ججمنٹ میں بات بھی نہ کرے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کن کن لوگوں سے بات نہیں کرے گا. تو اس میں جو ہے نا یتیموں کا مال یعنی آرفنس کا مال ظلم سے ہڑپ کر لینا, اس کو جو ہے وہ کھا جانا اور اس کو یعنی لے لینا ظلم کے ساتھ, ان کے لیے بھی یہی سزا بتائی گئی ہے. تو کانٹیکس کے حساب سے ہم جو دیکھ رہے ہیں تو حلال و حرام میں بھی یعنی اس میں آ جاتا ہے کہ بعض علماء واضح ہدایات نہیں دیتے, گول مول بات کر جاتے ہیں, چھپاتے ہیں یہ حلال و حرام کے بارے میں کہ کھانے پینے میں. تو پیپل آف نالج کو حلال اور حرام کے کلیئر احکامات جو اللہ نے دیے ہیں انہیں واضح کرنا چاہیے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر لوگوں کو حلال اور حرام اور دیگر اہم احکامات وہ واضح طور پہ نہ بتائے جائیں تو پھر پوری عوام الناس یعنی مین کائنڈ غلط راہ پہ لگ جائے گی, وہ ایسٹرے ہو جائے گی. they will be misguided. تو بخل کی وجہ سے نہ بتائیں یا ہرس اور گریڈ لالچ کی وجہ سے نہ بتائیں کہ صرف وہاں پہ سکھائیں کہ جہاں پہ مجھے اس کو سکھانے کا معاوضہ ملے یا زیادہ مال اور بینیفٹ ملے, وہیں پہ بتائیں. تو یہ جائز نہیں ہے. اور اسی طرح سے اس علم اور نالج کو جو اللہ نے بھیجا اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے, اس کو نہ بتانا, اس کو ایکسپینسو کرنا, یہ بھی سب جرم ہے. اب اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں, آیا 175. اولئک الذین, یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا الضلالہ, خرید لیا گمراہی کو, بالہدا, بدلے ہدایت کے, والعذاب, اور عذاب کو, بالمغفرہ, بدلے مغفرت کے. These are the kind of people who purchased error, misguidance for guidance and punishment for forgiveness. اشترا کو دیکھ لیں, یہاں پہ جو یہ لفظ آیا ہے شین را یا اس کا روٹ ورڈ ہے, اور اس کا جو یعنی یہاں پہ ان معنوں میں کہ ترجیح دینا, ویسے تو یعنی خریدنے اور بیچنے کے معنوں میں آتا ہے, اور یہاں پہ کس معنوں میں آیا کہ ترجیح دینا, پریفرنس دینا. تو اس آیت میں انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کو لاسٹ آیا میں مینشن کیا گیا ہے, جو حق اللہ نے نازل کیا تھا اس کو وہ ہائڈ کرتے ہیں, کنسیل کرتے ہیں. پھر کانٹیکسٹ کے حساب سے دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جوش اسکالرز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوالٹیز اور ان کی سائنس ان کی بکس میں, تورا میں وغیرہ میں جو موجود تھی وہ چھپاتے تھے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو دلالہ ہے اس سے مراد علم کو چھپانا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ گمراہی ہوئی, علم کو چھپانا گمراہی ہو گئی. اور جبکہ الہدا سے مراد علم کو ایکسپلین کرنا ہے اور اس کو اسپریڈ یعنی پھیلانا ہے. یعنی انہوں نے جو قیمت ادا کی وہ ہدایت ہے, اور اس کے بدلے میں جو چیز ایکوائر کی وہ گمراہی اور مس گائیڈنس ہے. والعذاب بالمغفرہ, اور مغفرت یعنی بخشش کو اور forgiveness کے بدلے انہوں نے کیا لیا, پنشمنٹ اور عذاب لے لیا. یعنی آپ دیکھیں کہ کس قدر گھاٹے کا لاس کا انہوں نے یہ سودا کیا ہے. اگر وہ علم کو واضح کرتے تو انہیں بخشش اور forgiveness کے ساتھ بدلہ دیا جاتا, لیکن کیونکہ انہوں نے علم کو چھپایا تو انہیں عذاب کے ذریعے بدلہ دیا جائے گا. پھر آگے دیکھیں, فما, تو کتنا, اصبرہم, صبر ہے ان کا, علی النار, آگ پر,
how patient they are upon the fire. استغفراللہ. یعنی کتنی بڑی ہے وہ چیز جس نے انہیں آگ پر صبر کرنے پہ آمادہ کیا ہے. یہ اپنی سرکشی اور ریبیلین میں اڑے ہوئے ہیں. آگ پر ان کا صبر کتنا ہیوج ہے. اور یہاں پہ صبر بمانے جرت کے بھی ہے, یعنی how daring they are to bear the hellfire. اس کا ایک میننگ یہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ اس عمل پر کتنا صبر کرنے والے ہیں جو ان کو آگ میں لے جانے والا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ کتنا اس کو کنسسٹینسی کے ساتھ میں, یعنی استقامت کے ساتھ میں وہ اس پہ عمل کیے جا رہے ہیں, وہ کام کیے جا رہے ہیں جو ان کو آگ میں لے جانے والا ہے. اور اس کا ایک اندر میننگ یہ بھی کیا گیا ہے کہ آگ میں ان کا باقی رہنا کس قدر زیادہ ہوگا, یعنی کتنی دیر وہ رہنے والا ہوگا عذاب, یعنی how long they will be in the fire. اور اس کا فورتھ میننگ یہ بھی کیا گیا ہے کہ کس چیز نے انہیں یہ آگ برداشت کرنے کی اسٹرینتھ اور ہمت دی ہے. یعنی what is it that has given them that much strength to endure the hellfire. یعنی because to bear the hellfire is not easy. تو اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں علم کو عام کرنا چاہیے, اس کو اسپریڈ کرنا چاہیے. اللہ نے قرآن میں علم کو ہائڈ نہ کرنے اور اس کو اسپریڈ کرنے کا پرومس بھی دیا تھا. سورہ آل عمران میں ہم دیکھتے ہیں کہ اور جب اللہ نے ان لوگوں سے پختہ عہد یعنی پرومس لیا جنہیں کتاب یعنی بک دی گئی تھی کہ تم ہر صورت لوگوں کے لیے اس کو کلیئرلی ایکسپلین کرو گے, بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں. بٹ دے تھرو اٹ بیہائنڈ دیئر بیک, اور اس کے بدلے انہوں نے تھوڑی قیمت پیٹی پرائس لے لی. سو برا ہے جو وہ خرید رہے ہیں. محمد بن کعب کہتے ہیں کہ کسی عالم کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ اپنے علم پر خاموش رہے, to be quiet on his knowledge, اور نہ ہی کسی جاہل یعنی ignorant person کے لیے یہ حلال ہے کہ وہ اپنی ignorance پر خاموش رہے. یعنی he doesn't ask or acquire knowledge, so that is also not allowed. علم کو چھپانا اور اسے صرف worldly benefit کے لیے بتانا اور ٹیچ کرنا یہاں پہ گمراہی اور مس گائیڈنس قرار دیا گیا ہے. To teach others is a highly honorable task. علم والوں کا ان لوگوں کا علم والوں کا ہی نام باقی رہتا ہے. اور علم پھیلانے والے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی پھر اسے یاد کیا, اور اس شخص کو پہنچایا جس نے اس کو نہ سنا, اور پھر اس کی طرف گیا جس نے اسے نہیں سنا. تو جو لوگوں کو خیر کی بات سکھاتا ہے اس کے لیے باقی کریشنز بھی دعا کرتی ہیں, اور یہ بہت بابرکت کام ہے. اب ہم آیت نمبر 176 دیکھ لیتے ہیں. ذالک بأن اللہ, یہ بوجہ اس کے کہ اللہ نے نزل الکتاب, نازل کیا کتاب کو, بالحق, ساتھ حق کے. وَإِنَّ الَّذِينَ, اور بے شک وہ جنہوں نے اختلاف کیا, فی الکتاب, کتاب میں, لفی شقاق بعید, البتہ مخالفت میں ہے دور کی. Their doom is because Allah has revealed the book with the truth. Surely those who seek causes of dispute in the book, yani Quran, they are in extreme divergence. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کتاب یعنی قرآن کی شان بیان کی ہے کہ یہ بک حق اور ٹروتھ کے ساتھ ریویلڈ ہوئی ہے, نازل کی گئی ہے. تو پھر اس کے شایان شان, اس کا حق, اس کا ڈیو رائٹ یہ ہے کہ اس کو کنسیل نہ کیا جائے, کیونکہ حق کو واضح کرنا واجب ہے. Because book was revealed to teach the truth to the mankind. اور جب لوگ اس کتاب کو چھپا گئے تو پھر عذاب کے مستحق ہوئے. اور ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اس کتاب کے درست یعنی رائٹ اور پراپر میننگ بتاتے ہیں,
اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے مقصود اور مراد معنی ان سے ہٹ کر معنی بیان کرتے ہیں. یعنی they explain or tell what is other than the intended meaning by Allah subhanahu wa ta'ala. اور اس میں تحریف یعنی آلٹریشن سے کام لیتے ہیں. تو ان کے لیے بھی کیا بتایا گیا ہے کہ they will be in لفی شقاق بعید، یعنی وہ مخالفت میں ہے بہت دور کی، وہ اپنی مخالفت میں بہت دور نکل گئے ہیں. شق کو دیکھ لیں کہ شین قاف قاف اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا لفظی معنی ہوتا ہے پھٹنا، یعنی بہت دور نکل گئے، وہ اپنی حق سے بہت زیادہ دور چلے گئے اپنی اس مخالفت کی وجہ سے. تو some of them are little and some are more deviated from the truth. تو اللہ کی بک میں یعنی اس کی کتاب میں اختلاف کرنا، ڈسپیوٹ کرنا بڑی بدبختی کی علامت ہے. قرآن کی ٹیچنگز یہ ہیں کہ ہمیں آپس میں دین کے میٹرز میں ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. جیسے فرمایا اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں یعنی گروپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے اور کلیئر پروفس آ جانے کے بعد بھی اس آپس میں اختلاف کرنے لگے، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے، پنشمنٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے ذریعے جھگڑا اور کوارل نہ کرو اور نہ اللہ کی بک سے بعض کو بعض کے ذریعے جھٹلاؤ. پس اللہ کی قسم بے شک مومن قرآن کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو مغلوب ہو جائے گا، یعنی he will be defeated. اور منافق قرآن کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو غالب آ جائے گا، he will overpower it. استغفر اللہ. So we shouldn't quarrel regarding Quran. اللہ کی کتاب میں اختلاف کرنے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں ایک روز دن چڑھے مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ اتنے میں آپ نے دو آدمیوں کی آوازیں سنی جو ایک آیت کے بارے میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے. تو آپ نکل کر ہمارے سامنے تشریف لائے and we could tell that he is angry or he is upset. تو آپ سے نے فرمایا previous nations کتاب اللہ کی یعنی اللہ کی کتاب میں ڈسپیوٹ کرنے سے ہلاک ہوئی، ڈسٹرائڈ ہوئی. تو اس آیت کی سمری یہی ہے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے. Everything in it is truth. اور جو لوگ اس میں آرگیو کرتے ہیں وہ حق سے دور چلے جاتے ہیں. They are far away from the truth. تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق پر چلتے رہنے کی یعنی ٹروتھ اور اسٹریٹ پاتھ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آپ لوگوں کو شاید اندازہ ہوا ہو کہ آج ہمارا الحمدللہ ایک رب جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو یہ ساری جب ایسے مواقع ہماری زندگی میں آتے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اس دعا کے ساتھ اب ہم اپنے ایکشن پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ جو ہم نے پہلی آیت دیکھی تھی کہ اس میں جو ہے وہ جو ہم نے بات سیکھی تھی اس سے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا دراصل ایک عبادت ہے. تو یعنی جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، یعنی عبادت اور شکر جو ہے وہ آپس میں کنیکٹڈ ہے. تو اگر انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرے گا اس کی نعمتوں پر. دوسری چیز جو ہم نے دیکھی تھی کہ ہمیں جو ہے اس بات میں اپنے بہت احتیاط کرنی چاہیے، کیئرفل ہونا چاہیے کہ ہم ہمارے کھانے پینے میں اور کسی بھی چیز میں کوئی حرام چیز شامل نہ ہو. تو یوزلی ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ ہم انگریڈینٹس دیکھتے ہیں، ہم کچھ خریدتے ہیں اور اسی طرح سے ہم یعنی گوشت اور دوسری چیزوں میں بھی اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم حلال اور طیب کھائیں. یہ ان چیزوں کے بارے میں ہم نے لاسٹ ویک میں بھی آیتیں دیکھی تھی اور انشاءاللہ آگے بھی سورہ المائدہ میں بھی اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. جو ہم نے ایک اور چیز دیکھی تھی کہ جو اللہ کا دین ہے خاص طور سے نا دین کے معاملے میں ہمیں جو صحیح معلومات ہیں، جو ٹرو نالج ہے وہ ہمیں دوسروں کو بتانا چاہیے. اس میں ہمیں
شرم یا یعنی کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے. کوئی اگر کوئی غلط کر رہا ہے، کوئی کسی غلطی پر ہے تو اس کو ہم بتا دیں پیار محبت اور حکمت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. اور دوسری چیز جو اس معاملے میں وہ یہ ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہ لیں. اللہ کے دین کو بتانے کی، پھیلانے کی، یعنی اس کو عام کرنے کی کوئی ہمیں دنیاوی لالچ اور حرص نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے. بے شک اگر اس پہ کوئی وہ اس کو بغیر مانگے اور ڈیمانڈ کیے کچھ مل جاتا ہے تو وہ اس کے لیے جائز ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے اس میں. لیکن اس کی ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے اتنا ملے گا تو میں یہ کام کروں گا. تو اس طرح کی یعنی قیمت کو مقرر کرنا اور اپنی اس کو مہنگا کرنا، ایکسپینسو کرنا کہ عام انسان کو اس کو حاصل ہی نہ کر سکے، تو وہ پھر اس سلسلے میں جائز نہیں ہے. اور اسی طرح سے دین کے معاملے میں یعنی لا یعنی بحث، بیس لیس آرگومنٹس کرنا کہ نہیں یہ اس طرح سے نہیں، یعنی ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. مختلف چیزوں کے بارے میں بعض اوقات مختلف آراء ہو سکتی ہیں، لیکن اس جاننے کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے سوال جواب کرنا، اس میں تحقیق کرنا، اس میں مذاکرہ کرنا، اس میں غور و فکر کرنا، وہ تو جائز ہے. لیکن اس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی اس پہ آ جائے کہ یہ تم غلط کہہ رہے ہو میں صحیح کہہ رہا ہوں. یہ میری تیری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے. تو اس میں ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. تو یہیں پہ ہمارے آج کے تفسیر کے لیسن کا اور ہماری کلاس کا بھی اختتام ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.